آج ہم نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فاسد کا معنی نماز جن سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کلام مفسد نماز ہے، کلام مفسد نماز ہے، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں بولنے سے نماز، یہاں سے لائٹ آن کریں ادھر سے مت۔ نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے بولے۔ ایک آدھ بات بولے یا زیادہ بولے، کلام جس سے کیا ہوتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، اگر کوئی معنی نہ ہو، یعنی کہ ایسا کلام جس کو خود سن سکتا ہے، تو ایسے کلام سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کو بھولے سے سلام بھی کر لیا، السلام علیکم بھی کہہ دیا بھولے سے نماز، تو نماز جاتی رہی، یعنی خالی السلام ہی کہا ہو تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہے درمیان میں نہیں سبق وہ کیا کریں، بعد میں پوچھا کریں۔ سلام میں، نماز میں سلام کیا، یہ آگے آ رہا ہے نا آپ والی بات، سلام کیا یا جواب دیا، چلے یہ بھی، تو بھی نماز کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ کلام کرنے کے مترادف ہے نا، اور نماز میں کلام کیا تو نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اب چاہے زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو یہ نماز مکروہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مکروہ ہے۔ نماز میں چھینک آ گئی اور الحمدللہ کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے، اگر کہہ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی کلام کے مترادف ہے، کلام کے ہی جیسا ہے۔ خوشی کی خبر سن کر کیا کہا، الحمدللہ، یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون نماز میں پڑھ دیا۔ تعجب کی خبر سن کر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ دیا تو بھی نماز جاتی رہی۔ ہاں اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نماز نہیں جائے گی، یعنی ویسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ کہتا ہے تسبیح ہے، لیکن اگر نیت جواب دینے کی ہے تو نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کھنکھارنے میں جب دو حروف نکلیں جیسے اوہ تو یہ نماز فاسد ہے، جبکہ عذر نہ ہو، بلا عذر کھنکھارا اور آواز نکل گئی تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بھی بڑا عام مسئلہ ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر جو کرتے ہیں نا یہ آباب، تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ نہ یہ صحیح غرض، نہ ہی کوئی صحیح غرض ہو، اگر عذر سے ہو، جیسے طبیعت نے مجبور کیا، بھئی گلا خراب ہے یا کھانسی ہو جاتی ہے، اگر عذر سے ہو، جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے جیسے قرات میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنی نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ عذر ہے، عذر کی بنا پر نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر عذر نہیں اور بلا وجہ اور آواز نکل جائے اس میں نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ ایسے نیچے رکھیں اس کو۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا تو نماز جاتی رہی، کیونکہ نماز مشترکہ ہے، تو مقتدی نے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دے دیا تو نماز چلی گئی۔ لقمہ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ یہ کھانے والا لقمہ نہیں ہے، یہ لقمہ غلطی پہ بتانے والا لقمہ ہے۔ امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لے لیا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی باہر سے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ امام چاہے وہ قرات کا ہو لقمہ یا کسی بھی، اگر وہ نماز میں نہیں ہے تو کیا کریں، اور اس نے لقمہ دے دیا
اور امام نے لقمہ لے لیا تو نماز گئی، امام کی گئی تو سب کی گئی، اور امام نے لقمہ نہیں لیا تو نماز بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آیا اہم مسئلہ، کسی نے آہ کیا، اوہ کیا، اف کیا، تف کیا، یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہو گئے، حروف سے مراد ہائے کر دیا، اللہ کر دیا، یعنی رونے میں اس طرح کے الفاظ نکل گئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ نکلا اور اوہ نکلی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بے اختیار، مریض تکلیف میں ہے اور وہ اس حد تک تکلیف میں ہے کہ جان کے نہیں بلکہ بے اختیار اس کی تکلیف اتنی شدید ہے کہ بے اختیار اس کے منہ سے تکلیف میں کراتا ہے، درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آواز نکل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جماہی، ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً بے اختیار نکلیں تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر نکلیں تو معاف نہیں، کرنا کسی نے نماز میں کھڑے ہو کر، تو یہ اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ بلا وجہ منہ کو نہ کھولا جائے، نماز میں یہ بھی حکم ہے۔ جب جمائی آنے لگے تو کیا کریں؟ اپنے منہ کو بند رکھیں، بند کرنے کی کوشش کریں، منہ کو اندر ہی اندر جمائی کو کیا کر لیں؟ ختم کر دیں، منہ بند کر کے رکھے جتنا ممکن ہو سکے، لیکن اگر منہ کھل بھی جاتا ہے تو آواز نہ نکالے، بغیر آواز کیے بایاں ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ الٹا، اس طرح جو ہے وہ منہ کو رکھ لیں بغیر آواز نکالے، لیکن آواز نکلی اگر حروف ادا ہو گئے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح پھونکنے کی آواز پیدا نہ ہو، پھونکنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو تو مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں ہے، مگر قصدن کرنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں دو حروف بھی پیدا ہو جیسے اف، تف کیا تو نماز فاسد ہے۔ نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ نماز میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے سامنے اور نماز میں دیکھ کر پڑھتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر پڑھتا تو ہے یاد سے، لیکن جیسے ذہن یاد ہے پہلے ہی، اب جیسے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہمارے یہاں یہ یاد ہے، پھر نظر پڑ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ اس کو یاد کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج کل دیکھ رہے ہوں گے آپ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ تراویح میں نکالا قرآن پاک، چل گئی، شروع ہو گئے، یہ نماز نہیں ہوتی۔ عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے۔ عمل کثیر نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے، یعنی کہ کوئی سکھا نہ رہا ہو، سمجھ آئی؟ نماز میں اب یہ کیا ہے؟ نماز کی اصلاح سے مراد کیا ہے؟ نماز کے دوران کوئی سکھا نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر تو ایسا ہوا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح کے ایک مسئلہ اور بھی ہے، جیسے کل بتایا تھا نا کہ اگر مقتدی نے امام کو فرض نماز میں لقمہ دیا، مقتدی نے امام کو فرض نماز میں لقمہ دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تعلیم اور تعلم سے مترادف ہے، سیکھنے اور سکھانے سے، یعنی مقتدی امام کو سکھا رہا ہے اور امام نے مقتدی سے سیکھا تو نماز فاسد، امام کی نماز فاسد تو سب کی نماز فاسد۔ تو اسی طرح نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے، عمل قلیل مفسد نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو امام کا مقتدی کا امام کو بتانا ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ عمل کثیر میں شمار کیا جائے گا پھر، یعنی مقتدی سکھا رہا ہے اور امام سیکھ رہا ہے تو یہ عمل کثیر میں شمار کریں گے امام اعظم کے نزدیک، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر ہے کیا؟ عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ غیر نمازی جو نماز میں نہیں ہے، غیر نمازی نمازی کو دیکھے تو وہ یہ محسوس کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، یعنی نمازی جو ہے وہ اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے،
کنکر سے کھیل رہا ہے، بالوں سے کھیل رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے مسلسل ہے، تو باہر سے دیکھنے والا یعنی جو نماز میں نہیں ہے، غیر نمازی وہ نمازی کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے تو وہ یہ محسوس کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ عمل کثیر کہلائے گا، اور عمل کثیر سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل قلیل مفسد نماز نہیں ہے۔ جس کام کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کی نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ غالب گمان ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل کہلائے گا۔ کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہمد باندھا تو نماز جاتی رہی، نماز کے دوران یہ عمل کثیر میں شمار کیا جائے گا۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل لیا، تل بلا چبائے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا تو نماز جاتی رہے گی۔ ایک بوند بھی گری اور اس کو نگل لیا تو نماز چلی گئی۔ تل ہے تل اور وہ چبا کر نگل لیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح موت آٹومیٹکلی نماز کو توڑ دے گی۔ جنون، بے ہوشی، جنون مانا پاگل پن، بے ہوشی سے بھی نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑے، یعنی کہ نماز کے دوران پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے یا بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس وقت نماز چلی جائے گی۔ اب اگر وقت ملتا ہے اس کو تو نماز ادا کر لے، وگرنہ وقت کے بعد آرام آیا یعنی کہ ظہر کا وقت مکمل کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد آرام آتا ہے تو پھر وہ ظہر کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جنون و بے ہوشی ایک دن ایک رات سے زیادہ نہ ہو، ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ ہو۔ اگر ایک دن اور ایک رات یعنی 5 نمازوں کا وقت گزر گیا تو وہ شخص معذور کہلائے گا، جس طرح آپ کو بتایا تھا۔ 6ٹھی نماز کا وقت آ گیا تو وہ شخص کیا ہے؟ معذور کہلائے گا، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا۔ اگر 6 وقت کامل تک برابر ہے تو قضا واجب نہیں ہوگی، یعنی کہ 6 وقت نماز ظہر میں یہ پاگل پن اس کو آ گیا تھا، ظہر میں بے ہوش ہو گیا تھا، ظہر میں معذور ہوا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اگلی ظہر تک اگر یہ اس کا عذر اس سے افاقہ نہیں ہوتا، یہ پاگل پن اس کا دور نہیں ہوتا، پھر تو قضا واجب نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس سے پہلے درست ہو جاتا ہے تو پھر نماز کی قضا کرے گا، سمجھ آئی بات؟ لیکن یہ والی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ قصدن وضو توڑا یا کوئی سبب غسل پایا گیا تو نماز جاتی رہے گی۔ کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا ہو تو نماز جاتی رہے گی۔ بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ قعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آ گیا، قعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز کا سجدہ یا سجدہ تلاوت یاد آیا اور اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ اگر پھر قعدہ کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا، کسی رکن کو سوتے سوتے ادا کیا، اس کا اعادہ بھی نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ سونے کی حالت میں نماز ویسے ہی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ آگے سترہ۔ اچھا ایک مسئلہ اور اہم ہے، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رکن میں، رکن کیا ہے؟ قیام ایک علیحدہ رکن ہے، رکوع ایک علیحدہ رکن ہے، قومہ علیحدہ رکن ہے، جلسہ علیحدہ رکن ہے، سجدہ علیحدہ رکن ہے۔ ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ کھجایا، 1 2 اور 3، نماز گئی۔ اب کوئی شخص کہے کہ مجھے خارش ہو رہی ہے، پھر کیا کریں؟ عذر ہے، بچنا چاہیے۔ اول تو یہ ہے کہ وہ ممکن ہو کہ بچے، ایک رکن میں 1 مرتبہ کھجا لے، پھر دوسرے رکن میں، پھر تیسرے رکن میں، اس طرح نماز نہیں جائے گی۔ لیکن ایک رکن میں مسلسل کھجاتا رہے گا، ایک
اور ایک رکن میں چاہے تو ایک ہی مرتبہ ہاتھ رکھ کے کھجا لے، اس طرح نماز نہیں جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ اٹھایا پھر دوسری مرتبہ لگایا، پھر دوسری مرتبہ لگایا، تیسری مرتبہ لگایا، نماز فاسد۔ جب سمجھ آئی؟ یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹایا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹایا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو یہ ایک ہی مرتبہ شمار کیا جائے گا۔ اب کھجاتا رہے، ایک ہی مرتبہ رکھے، بھائی ہاتھ ہٹائے نہیں، کیسے بیٹھے گا آپ؟ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ 2 مرتبہ کھجا لے، پھر اگلے رکن میں 2 مرتبہ کھجا لے، پھر اگلے رکن میں 2 مرتبہ کھجا لے، اس طرح کر لے۔ تکبیرات انتقال، تکبیرات انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے، جیسے قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ تکبیرات انتقال کہلائے گی۔ تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچا، دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر ہے نا، اللہ کے الف کو اور اکبر کے الف کو کھینچا اور اللہ یا اللہ کہہ دیا، اللہ کے بجائے کیا کہہ دیا؟ اللہ کہہ دیا، اکبر کے بجائے اکبر کہہ کے، یا با کو کھینچا پھر الف بڑھا دے اکبار کہہ دیا، یعنی کہ لفظ ہی بدل دیا نا۔ تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ معنی بدل جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا اللہ اکبر کا تو نماز شروع سے ہوگی ہی نہیں، چاہے جائے کہ وہ پوری پڑھ لے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اکثریت کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اللہ کہنا ہے، اکبر کہنا ہے، اکبر کہنا ہے، کیا کہنا ہے، اس کو کسی کو اکثریت کو علم نہیں ہوتا اس چیز کا، اور بے دہانی میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ کر وہی بات کہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑایا جاتا کہ یار مجھے تو تجوید آتی نہیں ہے، مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے۔ موبائل چلانا آتا ہے، نماز سیکھنا نہیں آتا۔ موبائل چلانا سیکھ جائیں گے، کمپیوٹر چلانا سیکھیں گے، باقاعدہ طور پر کلاسز لیں گے، ڈپلومہ کریں گے۔ کمپیوٹر میں کتنے ڈپلومے کرائے جا رہے ہیں، سارے کے سارے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آ جائیں، لیکن نماز سیکھنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ موبائل چلانے، موبائل پورا انگلش میں موبائل ہے، ان پڑھ جاہل، چٹا جاہل ان پڑھ، مطلب ایک دیہاتی کہہ لیں جس کو، دیہاتی فقہ کی لینگویج میں دیہاتی کہا جاتا ہے چٹے ان پڑھ کو۔ اس شخص کے پاس بھی اگر موبائل ہے نا تو اس شخص کو موبائل پورا الف سے لے کر یہ تک آتا ہوگا پورا، چاہے وہ انگلش میں ہے، چاہے وہ اردو میں ہے، یا کسی میں بھی ہے۔ نیا موبائل لیتے ہیں آپ، ہوتا کیا ہے، نیا موبائل لینے کے بعد آپ کو کلاس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر لینے کی ضرورت پڑی کسی دوست سے یہ پوچھ لیں یار اس میں یہ کیا ہے، یہ اپلیکیشن کیسے ہوگی، فلانی کیسے ہوگی، ڈھمکانا کیا ہوگا، یہ کیا، ساری چیزیں سیکھ لیں گے۔ لیکن جہاں نماز کی بات آئے گی تو ہمیں آتی ہے نماز، وہ نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا المیہ ہے یہ۔ موبائل کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، نماز کے بارے میں تو ہوگا بھائی، کہ نماز سیکھنے کا موقع ملا تھا چشتیہ مسجد میں، پھر بھی نہیں سیکھی ہے، ہوگا ایسا نہیں ہوگا؟ تو اب یہ موقع تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کل بھی ہمارے وہ اعتکاف والے تھے، آج نظر نہیں آ رہے ہیں، دیکھ لیں، یہ حال ہے ہمارا۔ اعتکاف کی نیت کر لی ہے لیکن نماز سیکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ کل آئے تھے، فارم لیا، اور میں نے پابند کیا تھا کہ آئیے گا تاکہ کچھ مسائل جو ہیں وہ ضروری وہ سیکھیں۔ ہمیں تو فائدہ نہیں ہے نا اس سے، ان کو ہی فائدہ تھا، لیکن کیا ضرورت ہے، نیند پیاری ہے، اور اعتکاف میں بھی تو سونے کے لیے آنا ہے، عیاشی کرنی ہے۔ اعتکاف کو تو مذاق بنایا ہوا ہے نا، اعتکاف ایک تفریح کا ہے جس میں کھانا پینا چل رہا ہے، خوب عیش و آرام چل رہا ہے، گھر کے کام کاج سے جان چھوٹ جاتی ہے، سر پہ کوئی ہوتا نہیں ہے، والدین میں سے کوئی ہوتا نہیں ہے جو سختی کرے، فجر کے بعد بھی سو، ظہر کے بعد بھی سو، عصر میں کے بعد بھی سو، مغرب کے بعد سے کھانا شروع کرو تو صبح سے سحری تک کھاتے رہو۔ یہ اعتکاف، آج کے اعتکاف کا نام یہ رکھ دیا گیا ہے۔ اعتکاف کہاں خشوع خضوع، کہاں رضا الہی ہے، دوستی یاری کا نام اعتکاف رکھ دیا گیا، الیاذ باللہ۔ در حقیقت اعتکاف تو قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب پانے کا ذریعہ ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے اعتکاف کو سمجھ لیا کہ مسجد میں آرام کرنے والا بھی جو ہے نا، ہمارے سارے مسئلوں کو چھوڑ کر ہم نے ایک چیز ذہن میں بٹھا لی، معتکف کا سونا بھی عبادت ہے۔ بے شک ہے معتکف کا سونا عبادت،
لیکن معتکف کا علم دین سیکھنا فرض ہے، معتکف کا نماز کے مسائل کو جاننا فرض ہے، معتکف کا اعتکاف کے مسائل کو جاننا فرض ہے۔ تو یہ چیزیں ہم سیکھتے نہیں ہیں، یہاں یہ المیہ ہے ہمارا، تو خدا را کچھ جو ہے وہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسی قرات یا اذکار نماز جس میں ایسی غلطی ہو جس سے معنی فاسد ہو جائے گا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور، نماز نہیں ٹوٹتی۔ سمجھ آئی؟ کل آپ پوچھ رہے تھے یہ مسئلہ، نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو نمازی کی نماز نہیں ٹوٹے گی، جان بوجھ کر گزرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، البتہ گزرنے والا بہت گناہ گار ہوگا۔ کتنا؟ اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے، اگر اس کو علم ہوتا نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تو لکھتے ہیں 100 برس تک کھڑا رہنا پسند کرتا۔ اور ہمارے یہاں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے کہ پیچھے کوئی نمازی ہے۔ اور میں نے اکثر پہلے بھی یہ بتایا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں رک جائیں 2 منٹ، لیکن ہمیں جلدی اتنی ہوتی ہے۔ دوسرا میں نے یہ بھی عرض کر چکا ہوں نماز کے دوران کہ ہاتھ ملانے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ ملانا فرض و واجب میں شمار نہیں کیا جاتا کہ امام سے آ کر ہاتھ ملانے کے لیے نمازی کے آگے سے گزر جائے، وہ گناہ تو پڑ گیا نا۔ تو اسی لیے کیا کہا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کو گزرنے پر کتنا گناہ مل رہا ہے تو وہ 100 برس کھڑا رہنا بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا، زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اتنا سخت گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، اتنا سخت گناہ ہے، لیکن ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں۔ کتنا آگے سے گزرے؟ اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر گھر میں اور مسجد میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترے کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سترہ کیا ہے؟ سترہ ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو نمازی کے آگے رکھ دیا جائے، ایسی کوئی چیز جس سے آڑ آ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ سترہ ہونا کیسا چاہیے؟ سترہ 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگلی کے برابر موٹا اگر ہو اور نمازی کے سامنے گاڑ دیا جائے، پھر اس کے آگے سے کوئی گزر جائے تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو، کم سے کم 1 ہاتھ ہو اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ ہو۔ سترہ دائیں بھاؤں کی جانب رکھے، دائیں جو یہ آپ کے ابرو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے گاڑنا یہ افضل ہے، بالکل سینٹر میں نہ گاڑیں، دائیں سائڈ پہ رکھے۔ سترہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔ پھر سترے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے۔ اگر امام نے اپنے طرف رکھ لیا سترہ تو مقتدی جتنے بھی کھڑے ہیں وہ سب کا ایک ہی سترہ کافی ہوگا، مقتدیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سترے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر مسجد میں مقتدی کے آگے سے گزر جائے جبکہ امام کے آگے سے نہ گزرے تو حرج نہیں ہے۔ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہے یا زور سے قرات کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہہ دے یا زور سے بلند آواز سے قرات کریں۔ اگر آہستہ پڑھے تو الحمدللہ رب العالمین، تاکہ نہ گزرنے والے کو علم ہو جائے کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے۔ یا ہاتھ سے اشارہ کر دے، لیکن بار بار ایسا نہ کرے کہ عمل کثیر ہونے کی صورت میں نماز جاتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ بس کریں۔